ایک وائرس پھیلا ہوا ہے جو چائنا سے شروع ہوا، جس کو کورونا کہتے ہیں۔ وہ اتنی تیزی سے پھیلی ہے کہ چائنا کے ساتھ آمد و رفت بند ہو گئی ہے، کاروبار بند ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی وہ پھیل گئی ہے۔ سعودی عرب نے عمرے بند کر دیے ہیں، کسی کو عمرے پر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ پاکستان میں بھی اس کا خوف پھیلا ہوا ہے۔ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں لا عدوى فی الاسلام۔ ایک تو ہمیں بنیاد بتائی کہ بیماری آتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ لگتی نہیں، وہ اللہ لگاتا ہے تو لگتی ہے۔ اسلام میں کوئی چھوت چھات کوئی نہیں، لا عدوى فی الاسلام۔ دوسرا، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بیماریوں سے کوئی نہیں مرتا، اپنے ٹائم پہ لوگ مرتے۔ صحت مند بیٹھے بیٹھے مجھے کل ملا وہ صدیق بھائی کا بیٹا، سبزی والا صدیق تھا، چوک فوت ہو گیا۔ وہ بیٹھا ہوا باپ میرا خبریں دیکھ رہا تھا اور ایک دم یوں ہوا تو ہم نے دیکھا تو مرا پڑا تھا، بس اس طرح ہوا اور مر گیا۔ تو اسلام میں یقین اللہ پر ہے، لیکن سبب اختیار کرو۔ یہ یقین کہ اللہ کی طرف سے آتی ہے بیماری، چھوت سے نہیں آتی۔ لیکن احتیاط کے لیے آپ نے کہا جہاں وبا پھیل جائے وہاں کوئی شخص نہ جائے، اور جو وہاں رہ رہا ہے وہ باہر نہ آئے۔ سبحان اللہ، کتنا بیلنس کر دیا۔ ایک تو یقین تھی کہ اللہ عدوى فی الاسلام، اسلام میں چھوت چھات کوئی نہیں ہے، اوپر سے اللہ کا امر آتا ہے۔ تو ایک دفعہ ہندوستان میں پھیلی تھی طاعون، تو اس گھر میں سب کو لگ گئی، ساتھ والے گھر میں کسی ایک کو بھی نہیں لگی، پھر 2 گھر چھوڑ کے اس گھر میں لگ گئی، اور اس کے بالکل برابر والے میں کسی ایک کو نہیں لگی۔ تو یہ میں ریکارڈ کرا رہا ہوں پورے اپنے سامعین جو سنیں گے ان کی تسلی کے لیے کہ ہمارا تو لا الہ الا اللہ پر ایمان ہے کہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، بلا تقدم ولا تأخر ولا تبدیل ولا تغییر۔ ہم تو اس کے قائل ہیں کہ اس کی چاہت پوری ہوتی ہے۔ ما شاء اللہ کان کما شاء کان فی الوقت الذی شاء کان علی الوجہ الذی شاء کان وما لم یشاء لم یکن، کہ اللہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جس کے بارے میں چاہتا ہے کر کے دکھا دیتا ہے، وہ نہیں چاہتا تو نہیں ہوتا۔ اجتماعات سے بچیں، وہ دینی ہوں، وہ سیاسی ہوں، وہ دنیاوی ہوں، ان سب سے بچیں۔ اور ایسے ہی مسجد میں باجماعت نماز سے اگر یہ تکلیف پھیلتی ہے تو اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ میرے نبی نے بارش کے وقت کہہ دیا تھا بلال رضی اللہ عنہ سے صلوا فی رحالکم، کہ اعلان کرو کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ آج سارے بندے آپس اسلام لے کے جان گے، کوئی بندہ ایک دوسرے نے سلام لین تو بغیر نہ جائے۔ کندھے نہ کندھا ملا کے، ٹخنے نہ ٹخنا ملا کے نماز پڑھو۔ اگر کسی نو کرونا ہو جائے گا، مینو پھڑ کے چوک کھڑا کے گولی مار دے، خون معاف۔ میں حافظ محمد بن محمد یوسف قصوری محمد رفیق، لاہور پولیس کے کرونا وائرس کے خلاف اقدامات قابل ستائش ہیں، اور میرے پہلے بیان کے بعد اور پولیس نے مجھے بلایا اور مجھے بریفنگ دی مکمل طور پر احتیاطی تدابیر کے بارے میں۔ تو میں نے رات بھی احتیاطی تدابیر کے بارے میں کہا تھا کہ میں نے کسی کی نفی نہیں کی، اور نہ میں کرتا ہوں نہ میں نے کی ہے۔ احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اسلام کا حصہ ہے، ان میں ہاتھ ملانے سے گریز کرنا، جو بھی کوئی مریض آدمی ہے اس سے، اور ویسے بھی دوسرے نمبر پہ ہینڈ واش کرنا، تیسرے نمبر پہ ہاتھوں کو بار بار دھونا، چوتھے نمبر پہ سماجی رابطوں میں فاصلہ رکھنا۔ ان سب ہدایات کی میں مکمل تائید اور حمایت کرتا ہوں، اور تمام پاکستانی بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ تمام ہدایات پر مکمل عمل کریں اور پبلک امراض میں جانے سے احتیاط برتیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ گھروں میں بٹھا کر یہ بیماری کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور ایک طبقے نے سارا رخ موڑا ہوا ہے کہ نمازیں بند ہو جائیں، جماعتیں بند ہو جائیں، عبادت گاہیں بند ہو جائیں، سب کچھ تعطیل ہو جائے، بند کر دیا جائے، کہ ان کی نظروں میں یہ بہترین موقع ہے مسجدوں کو تالا لگانے کا، نماز جمعہ ختم کرنے کے لیے، اور آگے آ کے جتنی بھی دینی شرعی شعائر ہیں ان کو تعطیل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ بیماری کے بہانے سب نوٹیفیکیشن جاری کر کے چھٹی کرا دو۔ بعض علماء بھی ایسے ہیں جو ان حکمرانوں سے 2 قدم آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ No virus can beat us.
Muslim Jamaat. No voice can beat the insane of Mustafa. نبی کے غلاموں کو کوئی ویر چھو نہیں سکتا. نبی کے غلاموں کو کوئی ویر چھو نہیں سکتا. مگر نبی کا جو گستاخ ہے اس کو ویسے کوئی بچا نہیں سکتا. یاد رکھو. جس کا کہ علی وارث ہے، نہ اس نے ماتم چھوڑا ہے، نہ اس نے فرش عزا چھوڑا ہے، نہ اس نے جلوس چھوڑا ہے، نہ اس نے سبیل چھوڑی ہے، نہ اس نے ساتھ مل کر بیٹھنا چھوڑا ہے، نہ اس نے یا علی مدد کہنا چھوڑا ہے، نہ اس مومن نے کسی مومن سے ہاتھ ملانا چھوڑا ہے. اور جس کا کرونا وائرس ہے اس نے نماز بھی چھوڑی ہے، اس نے کعبہ بھی چھوڑا. جس کا کس ملک سے ڈالر اور ہمیں یہ بتایا جائے کہ کس ملک سے ڈالر اور ریال لینے کی خاطر آپ نے ہماری مجالس عزا جلوسوں پر اور عزاداری مظلوم کربلا پر پابندی لگائی. 25 رجب المرجب اور 28 رجب جو نزدیک ہے اور ہمارے یہ جلوس اور عزاداری کے دن ہیں، آپ نے کرونا وائرس کی سیاست میں ہمارے مجالس عزاداری اور جلوس پر دفعہ 144 نافذ کر دی. جو کام 1400 سال سے کوئی حکمران نہ کر سکا وہ کام آپ نے کر دکھایا. جو کام متوکل عباسی نہ کر سکا وہ کام آپ نے کر دکھایا. جو کام ابن زیاد نہ کر سکا وہ کام آپ نے کر دکھایا. جو کام پاکستان کا سابقہ حکمران جنرل ضیاء نہ کر سکا وہ آپ نے کر دکھایا. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی آل محمد اور آل محمد کے ماننے والوں پر ظلم و ستم کیا، اللہ نے انہیں ایسے عذاب میں مبتلا کیا کہ ان کی قبروں کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا. اور پاکستان کا سابقہ حکمران ثانی یزید، قاتل شہید علامہ عارف الحسینی علی اللہ مقامہ، دشمن شیعان حیدر قرار جنرل ضیاء کی مثال آپ کے سامنے ہے، جسے اللہ نے ہوا میں ایسا روسٹ کیا کہ نہ اسے زمین نے قبول کیا نہ آسمان نے قبول کیا. اور ظلم و ستم کی انتہا یہ ہے کہ ہم اپنی مجالس گھروں میں نہیں کروا سکتے، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مجالس میں آنا اور سانس لینا بھی عبادت ہے. ہم ان کے ماننے والے ہیں جن کا لعاب دہن کڑوے کنویں کو شیریں کنویں میں تبدیل کر دے. ہم زیادہ عرصہ تک اپنی مجالس اور عزاداری پہ پابندی برداشت نہیں کریں گے. ہم فی الفور حکومت وقت سے رحم کی اپیل کرتے ہیں. ہم آپ سے یہ پٹنہ کرجی مسجد میں جماعت بلائی گئی ہے ودیش سے، یہ سمجھانے کے یہاں کے مسلم لوگ مان نہیں رہے ہیں. مذاق بنا ہوا ہے. اٹلی کے ہاں جلدی بھیجیے یہ لوگ کا. اٹلی کا اس میں کیا بولنا ہے آپ کو؟ دیکھ لیجیے اٹلی کا ہے یہ سب، اور اسی طرح سے سارا ہاسپٹل سارا جتنا بھی مسجد ہے سب کا جانچ کروایا جائے، کیونکہ بیماری پھیلانے کا سب سے بڑا سروت یہی لوگ سمجھے. اس لیے سرکار سے انوروھ ہے کہ سب سے پہلے سارا مسجد بند کروائیے. اور یہ لوگ تو میں حکومت کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے ذرا سنجیدہ ہو جائیے. نہیں ہوا تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں تعاون کر رہا ہوں. قائد محترم مجھ سے رابطے میں ہے، ہمارے دیگر عمائدین ہمارے رابطے میں ہیں. اگر اپنے انہوں نے معاملات کو نہیں سدھارا تو میں لوگوں کو سڑکوں پہ لے کے آؤں گا، لوگوں کو رسوا ہونے نہیں دوں گا. ہم ان کے وارث ہیں، پوری قوم ان کے وارث ہے نا، یہ لاوارث نہیں ہے. لہٰذا میں آخری بات یہی کر رہا ہوں کہ آدھے گھنٹے کے اندر مسئلہ حل ہوتا ہے ٹھیک ہے، ورنہ اپنے والنٹیئر بھیجیے.